اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وإن کل لما جمیع لدینا محضرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ یاسین کا دوسرا رکوع ہے۔ شروع سورت میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ انسانی فطرت کو ترقی دینے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ کتاب حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر یہ بات کہی گئی کہ آپ بے شک اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قرآن حکیم کی حکمت آمیز باتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انسانی فطرت کو نکھارتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت تو جاری ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم کی نورانیت بھی انسانی فطرت کو مسلسل درست کرنے کی طرف اس کے تجلیات و انوارات دنیا میں پھیل رہے ہیں، لیکن جن انسانوں کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اپنی بداعمالیوں کے سبب، ان کی گردنیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ان کی دیواریں ہیں، ان کو وہ روشنی نہیں مل رہی۔ جیسے سورج کی کرنیں زمین پر تمام کرۂ ارض کو روشن کرتی ہیں، لیکن جو ایسے کمرے میں بند ہو کہ آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار اور اوپر سے بھی کیا ہے سایہ ہو، تو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سورج کی روشن کرنیں اس کو نہیں پہنچتی۔ تو دراصل وہ اس کی اپنی کوتاہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ بند کر لیا کہ جہاں سورج کی کرنیں نہیں آ رہی۔ سورج تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی کے لیے روشنی
اس کرۂ ارض پر پھینک رہا ہے۔ ایسے ہی آفتاب نبوت انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانی فطرت کو نکھارنے کے لیے مسلسل اپنا کام کر رہا ہے۔ اس پر ایک مثال یہاں پر پیش کی گئی۔ یہ واقعہ کچھ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ تورات میں بھی موجود ہے، کتاب الاعمال میں۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ہیں۔ تورات میں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے طور پر ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا انطاکیہ شہر میں۔ یہ انطاکیہ شہر کا واقعہ ہے تورات کے مطابق، لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں مطلقاً رسولوں کا ذکر ہے۔ براہ راست یہ خود رسول تھے یا رسول کے رسول تھے، یہ کوئی بات یقینی نہیں کہی جا سکتی۔ قرآن حکیم کو اس واقعے سے جو چیز سمجھانا مطلوب ہے کہ انسانی فطرت کو جھنجھوڑنے اور سیدھے راستے پر لانے کا کام گزشتہ دور میں بھی انبیاء علیہم السلام کرتے رہے ہیں، اسی سلسلے میں یہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، ان کے سامنے ایک مثال بیان کیجیے بستی والوں کی، اصحاب القریہ، ایک سوسائٹی کی۔ وہ دنیا بھر کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ صابی انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اور حنیفی انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، مطلقاً بات کی ہے۔ ایک عمومی مثال ہے کہ ایک بستی کی مثال بیان کیجیے۔ اذ جاء المرسلون، جب وہاں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے۔ تو عمومی مثال میں پوری دنیا کی بات اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم نے کہا کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا کی کوئی ایسی بستی نہیں جہاں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ تو رسول ہر بستی میں آئے ہیں، اور تقریباً ہر بستی کے جو ملا اور مترف ہیں، متکبرین اور سرمایہ پرست ہیں، انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی مخالفت کی ہے، انہیں جھٹلایا ہے۔ تو ایک عمومی مثال، اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو انبیاء، بیک وقت دو حضرات بھیجے گئے۔ فکذبوہما، تو ان بستی والوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان دونوں کو مضبوط کیا، طاقتور بنایا ایک تیسرے نبی سے بھی۔ گویا کہ ایک پوری جماعت اس سوسائٹی کے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے گئی، 3 انبیاء ہو گئے۔ فقالوا، سب نے مل کر یہ بات کہی کہ انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ بستی والوں نے پہلا جواب تو وہی دیا جو پہلے بھی کئی انبیاء کے انکار کے سلسلے میں گزر چکا ہے۔ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی بات تم پر نازل نہیں کی۔ بھلا ایک انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی اتارے تو کیسے؟ وہ تو کسی فرشتے پر ہونی چاہیے، کسی روحانی مخلوق پر ہو۔ تم تو ہماری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہو۔ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ متکبرین، جن کے منہ کو مفادات لگے ہوئے ہیں، انسانیت کا خون چوستے ہیں، معاشی ظلم اور استبداد کرتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں کو بھی اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی مطلب ہوگا، یہ ہماری طرح جیسے ہم لوگوں کو ٹھگتے ہیں، اب لگتا ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہماری جگہ سنبھال کر طاقت حاصل کر کے یہ خود مفاد اٹھانا چاہتے ہیں۔
تو آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رائے قائم کرتا ہے دوسرے کے بارے میں، تو تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو۔ الرحمن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تینوں انبیاء سے کہا انہوں نے کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی بات ہے، یہ بڑی تاکید کہی ہے جی کہ تمہارا کام سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے، اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ بعینی ہی وہی جملے ہیں جو تمام انبیاء کے مترفین نے اپنے اپنے انبیاء کے بارے میں کہے ہیں۔ اس کے جواب میں ان تینوں حضرات نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا پروردگار اچھی طرح خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے اگر جھٹلایا انبیاء کو تو انہوں نے بھی جواب میں بڑی تاکیدی جملے کہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف لمرسلون، لام بھی تاکید کا ہے، انا بھی تاکید کا ہے کہ ہم تحقیق تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہمارا رب جانتا ہے جس نے ہمیں نمائندہ بنایا ہے، ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان اپنی صحیح انسانی فطرت پر ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی انعام نازل ہوا ہو تو فطرت کا تو بنیادی تعلق یہ ہے کہ وہ اپنے اصل ملکی تقاضوں کو سمجھ کر حضرت القدس سے، مالا اعلیٰ سے اپنا رابطہ پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنی فطری استعداد اور صلاحیت سے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اس بستی کو جا کر سمجھاؤ۔ اور باقی رہی یہ بات کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، ہمیں جھٹلاتے ہو یا جو بھی کچھ کرتے ہو، ہماری ذمہ داری بات کو واضح طور پر تم تک پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو یہی ہے کہ ہم خوب کھول کھول کر تمہارے سامنے پیغام پہنچا دیں، باقی ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ ایک داعی جب دعوت دیتا ہے تو دعوت میں اسے تمام دلائل اور پوری وضاحت کے ساتھ اپنا موقف سمجھانا ہے، اور اگر وہ نہیں بھی مانتا تو اپنے بارے میں یہ بات واضح کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جو کام تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ خود اپنے نظریے پر استقامت کا پہاڑ بن کر اسے کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خود کمزور پڑ جائے، تو اپنے ذمے جو بھی کچھ ہے وہ واضح کر دیا جائے، باقی اگلا مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ الگ بات ہے۔ جب بھی انبیاء علیہم السلام انسانی فطرت کو نکھارنے کے لیے کام کرتے ہیں، جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے دو جماعتیں بنتی ہیں، جو انبیاء کے ماننے والے ہیں، انقلاب کی جد و جہد اور کوشش کرنے والے ہیں، اور ایک وہ جو رجعت پسند سوسائٹی پہ ظلم اور تکبر کو مسلط کرنے والے ہیں۔ جو سوسائٹی پہلے چل رہی ہوتی ہے اس میں کم از کم دو پارٹیاں، حزب اللہ اور حزب الشیطان وجود میں آ جاتی ہیں، تو ایک طرح سے تفریق پیدا ہوتی ہے۔ مکے والوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ تمہارے آنے کے بعد تو ہمارے اندر جھگڑے ہو گئے، لڑائی ہوگی، تم کیسے آدمی ہو کہ آ کر بجائے اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہتے ہو، اور یہاں تم نے ایک نئی جماعت کھڑی کر دی ہمارے مقابلے میں۔ تو یہ اختلاف پیدا کر دیا، گھر گھر میں بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ ابھی تک کافر ہے، تو دونوں کے درمیان لڑائی ہے، تو یہ اختلافات پیدا ہوئے۔ پھر انبیاء کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں کچھ ان کو تکلیفیں پہنچی، تو ان تمام پر ان انبیاء کو الزام دے رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، تمہارا یہاں آنا بڑا نامبارک اور منحوس ثابت ہوا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہاں پارٹی بازی شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے انقلابی جماعت اپنے اصل موقف پر قائم رہتی ہے اور وہ ان کے اس سرمایہ پرستانہ موقف کی حمایت نہیں کرتی، تو سرمایہ داروں کو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ یہ ضدی قسم کے لوگ کہاں سے آ گئے، انہوں نے کیا جماعت کے اندر جو بڑا لوٹ مار کا ہمارا بڑا تسلسل کے ساتھ سلسلہ چل رہا تھا، اس کو آ کر انہوں نے کیا ہے
ڈسٹرب کر دیا، یہ نئے آرا دینے لگ گئے، نئے نئے انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، تو ان کو کہتے تم تو منحوس ثابت ہوئے ہو کہ تم نے آ کر ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی، اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں لئن لم تنتہوا، اگر تم ہماری سرمایہ پرستی اور بت پرستی شرک کے اس رد کرنے سے باز نہ آئے، تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہم تمہیں بڑا دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تم نے ہمارے مفادات پر بڑی کاری ضرب لگائی ہے، یہاں کے لوگوں کو، عوام کو ہمارے خلاف بھڑکا دیا، ان کو عقل و شعور کی بات سمجھانے لگ گئے، تو اب وہ ہمارے اثر سے باہر جا رہے ہیں۔ تو اگر تم باز نہ آئے اپنی اس انقلابی دعوت سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی اس دعوت سے، تو چونکہ ہمارے مفادات کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا، اس لیے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں سخت ترین عذاب دیں گے۔ انبیاء علیہم السلام نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو خود تمہارے وجود کے اندر ہے، کسی باہر سے کسی کو نحوست لانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم نحوست لے کر آئے ہیں؟ تمہاری نحوست تمہارے اندر خود ہے، تمہارے اندر یہ کفر اور شرک اور ظلمت اور یہ سرمایہ پرستی اور تکبر اور غرور، یہ ظلم و زیادتی، یہ تو تمہارے اندر ہے، یہ اسی کی تو لعنتیں ہیں۔ ہم تو فطرت کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو ہماری دعوت سے نحوست کیسے آ گئی؟ اگر یہ تفریق نظر آ رہی ہے یا خرابی بظاہر تمہارے پرانے نظام میں پیدا ہوئی ہے، تو یہ تو تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تم نے بہت لوٹ لیا انسانوں کو، اب انسانوں کو شعور آ رہا ہے، ہاں جی، ان کو پتہ چل رہا ہے، ان کی فطرت دوبارہ اجاگر ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو تمہیں خطرات لاحق ہے نا، تمہاری بداعمالیوں کی سزا ہے۔ آئن ذکرتم، کیا تمہیں نصیحت ہوتی ہے یا نہیں؟ کہاں ہو تم کہ نصیحت حاصل کرو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو ایک ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والی ہو۔ مسرف، سرمایہ پرست، دولت اور مرتبے کا بے جا استعمال، اسراف جسے کہتے ہیں، تو تم تو سرمایہ پرست ہو، تعیش پسند ہو۔ تمہاری اس خرابی کی وجہ سے تم نحوست کا شکار ہو، تو اپنے اندر جھانکو، باہر خلا تلاش نہ کرو معاملات، تم تو خود خرابی کے راستے پر ہو۔ ابھی انبیاء علیہم السلام اور اس بستی والوں کے درمیان یہ مکالمہ جاری تھا کہ اتنے میں اس شہر کے دور دراز علاقے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اسی بستی کے لوگوں میں سے ایک سچا انبیاء کا پیروکار، جس کی فطرت جاگ اٹھی اور وہ اصل راستے پر چل پڑا تھا، دور سے، من اقصی المدینہ، ملک کے اور یا شہر کے دوسرے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور اس مکالمے کے دوران اپنی قوم کو، جو اس کی ہم نسل تھی، اس کو سمجھانے لگا۔ قال، وہ آ کر بولا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مان لو، یہ سچی بات کہہ رہے ہیں۔ اس نے بڑی واضح دلیل دیتے ہوئے کہا، دیکھو کہ اتنے دنوں سے یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت سے ان کا مقصد کوئی مال و دولت کمانا نہیں ہے، اس پورے دورانیے میں کبھی تم سے مال کا مطالبہ نہیں کیا۔ تمہیں جو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ہم اگر اس کی اتباع کر لیں گے تو شاید یہ اب بستی کا سربراہ بننا چاہتا ہے، مال و دولت کمانا چاہتا ہے، کوئی مالی مفادات اس کے ہیں، تو تم جو کچھ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہو تو اس کے بجائے اب یہ لوٹ کھسوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا،
وہم مہتدون، اس آدمی نے بڑی اہم بات یہ کہی کہ ان لوگوں کی اتباع کرو جس میں دو وصف پائے جاتے ہیں۔ ایک عمومی قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو آدمی تم سے کوئی نظر و نیاز یا کوئی پیسے یا کوئی اجرت مانگتا نہیں ہے، مال تم سے نہیں مانگتا، اور بغیر کسی مالی مفاد کے تمہیں سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کی بات کی اتباع کرو۔ خطرہ تو تب ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنی مذہبی شناخت کی بنیاد پر لوگوں سے پیسے اکٹھا کرے، کیونکہ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو مذہب کی دعوت دے رہا ہے، اس سے اس کے پیچھے تو چندہ لینا ہے، مال و دولت جمع کرنا ہے، یہ خود سرمایہ پرست بننا چاہتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام اس طرح کے جھنجھٹ میں نہیں پڑتے، وہ تو صاف اعلان کرتے ہیں کہ وما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے کسی اجر کا مطالبہ، معاوضے کا مطالبہ نہیں کر رہے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے۔ تو یہ انبیاء نہ تو تم سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور دوسری اہم ترین بات فرمائی کہ وہم مہتدون، خود یہ ہدایت یافتہ ہے، رہنمائی دیتے ہیں۔ آدمی مخلص ہو، پیسے تو نہ لیتا ہو، لیکن نظریہ ہدایت والا نہ ہو، بیچارہ ناقص ہو، خود ہی گمراہ ہو، تو اس کا اخلاص غلط جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جی، جب تک جامع پورے دین کی ہدایت کا شعور نہ ہو، اس وقت تک کسی لیڈر کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ جو اپنے پروگرام کا ناقص حصہ لیے ہوئے ہے اور کامل حصہ نہیں ہے، تو وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، پیسے نہ بھی مانگتا ہو، اپنا پیسہ خرچ کر کے ہی دنیا بھر میں گشت لگاتا ہو، لیکن نظریہ ناقص ہے، خود ہدایت یافتہ نہیں، دین کے شریعت اور سیاست کے شعبے کو نہیں جانتا، صرف مذہبی عقیدے اور چند اعمال کی دعوت دیتا ہے، تو خود ہی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ جی، تو وہ مخلص بھی ہو تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ دو شرطیں بیان کی ہیں، اس کی اتباع کرو جو ایک تو یہ کہ تم سے پیسے کا مطالبہ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کی عقل و شعور اور رہنمائی کا عالم یہ ہو کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہو، دین کی تمام امور اسے معلوم ہو، شریعت، طریقت اور سیاست کا جامع ہو، ہر شعبے میں رہنمائی دینے کے قابل ہو۔ تو یہ انبیاء ہیں، اور یہ انبیاء علیہم السلام مہتدون بھی ہیں، اور کوئی پیسے ٹکے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے۔ ایک شرط پائی جائے اور دوسری شرط نہ ہو مہتدون، جانتے ہوں، ٹیکنیک آتی ہو کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے، لیکن نظر ان کی کیا ہے؟ پیسے پر ہو۔ جی، ایک آدمی سیاست کا شعور رکھتا ہے، لیکن سیاست فروش بھی ہے، اسے بیچ کر پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک فن کی مہارت حاصل ہے، اور اس فن کی مہارت کو وہ فروخت کرتا ہے، پیسے وصول کرتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اتباع تو اس بے غرض اور دولت اور روپے پیسے پر نظر نہ رکھنے والے کی ہے، جس میں بیک وقت یہ دو صلاحیتیں پائی جائیں۔ انبیاء علیہم السلام اور سچے اولیاء اللہ کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ ان میں یہ دو وصف پائے جاتے ہیں، تو ان کی اتباع کرو۔ ہمارے حضرت اقدس شاہ سید احمد رائے پوری اسی آیت کے تناظر میں فرمایا کرتے تھے کہ سوچو، غور و فکر کرو کہ کیا جس لیڈرشپ کے پیچھے تم چل رہے ہو ان میں یہ دو وصف پائے جاتے ہیں، دونوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے، تو ان کی اتباع کی جائے گی۔ اور جن میں کوئی ایک وصف بھی نہ پایا جائے تو گویا کہ شرط نہیں پائی جا رہی جس کی بنیاد پر کسی کی اتباع کی جاتی ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اس مرد نے، رجل مومن نے، جو دور سے دوڑتا ہوا آیا تھا، اس نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اپنی قوم کو دعوت دی ہے کہ وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ لا اعبد الذی فطرنی، میں عبادت نہ کروں اس خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری فطرت بنائی ہے۔ تو فطرت کی تکمیل کے لیے تو ضروری ہے کہ میں اس خدا کی ضرور عبادت کروں
جو میری جسمانی اور روحانی ساخت کو بنانے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو جب سب نے لوٹ کر وہیں اللہ کے پاس جانا ہے تو کیوں اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتے؟ تو داعی نے دعوت کے وقت دو بنیادی چیزیں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ انبیاء جو آئے ہیں نہ تم سے روپے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ایک تو ان کی اتباع کرو۔ اور یہ اتباع کرنا کیوں ضروری ہے عقلاً بھی، کہ یہ دعوت دیتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کی، اور اللہ وہ ہے جس نے مجھے فطری طور پر پیدا کیا ہے، تو میری فطرت کو درست کرنے کا سیدھا راستہ ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو ان کی اس بات کو مان کر کیوں نہ میں اللہ کی غلامی اختیار کروں؟ بھلا ذرا سوچو، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِہَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور بت بنا لوں؟ کوئی پتھر کے بت، کوئی انسانوں کے بت، کوئی فرعون اور قارون تمہارے جیسے ملا اور مترف اللہ کو چھوڑ کر تمہیں بنا لوں؟ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اصل میں تو اسی کی غلامی ہے۔ بھلا سوچو تو صحیح کہ ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان تبارک و تعالی نقصان پہنچانا چاہے تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، جن خداؤں کا حال یہ ہے کہ ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی اور مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی، تو میں ایسے بتوں کو پوجوں؟ اتخذ، سب سوال ہے، سوچنے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ کیا بھلا سوچو کہ وہ پتھر کے بت جنہیں تم پوج رہے ہو، یہ اگر رحمان ہمیں سزا دینا چاہے تو کیا یہ بچا سکتے ہیں؟ جب یہ بچا نہیں سکتے تو ہمیں ضرور اس ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اگر میں ایسا کروں کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ رحمان کو چھوڑ کر میں ان بتوں کے پیچھے چلوں تو انی اذا لفی ضلال مبین، تو میں تو پھر واضح گمراہی میں بھٹکتا رہوں گا۔ عقل کا راستہ یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو آدمی پوجے جو کہیں کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے۔ آدمی اسی کی اتباع کرتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ بچا لے، تو مصیبت کے وقت جو اللہ کی طرف سے آئے اس سے تو یہ بچانے کی صلاحیت رکھتے نہیں، تو ان کو خدا بنانے کا کیا فائدہ؟ اس نے وہاں مجمع عام میں اعلان کیا، پہلے تو ان انبیاء پر ایمان لایا ہوا تھا وہ خفیہ طور پر ظلم و جبر سے بچنے کے لیے، یہاں آ کر اس نے اس مجمع میں جہاں مکالمہ جاری تھا انبیاء علیہم السلام اور وہاں کے حکمران طبقوں کے درمیان، تو اس نے کھلے عام اعلان کیا کہ باوجود میں تمہاری نسل سے ہوں، تمہاری قوم سے ہوں، لیکن انی آمنت بربکم، میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا۔ خاص طور پر ربکم کہا تاکہ ان کو بھی کچھ حیا اور شرم آئے کہ رب ہمارا ہے اور ایمان یہ لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں شاید۔ تو دعوت کا یہ انداز اور اسلوب ہے، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، فاسمعونی، تو تم میری بات سنو، مجھ سے ان کی بات سن لو کہ میں ایمان لے آیا، خوب توجہ سے۔ اب جیسے اس نے کھلے عام اعلان کیا تو یہاں قرآن نے تفصیلات نہیں دی، تو ظاہر ہے جب وہ انبیاء کو قتل کرنے کے درپے تھے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تو اس نوجوان کو جو دور سے چلتا ہوا آیا تھا اور کھری اور کھلی باتیں بیان کر دی۔ جب دلائل کسی کے پاس نہیں ہوتے تو وہ تشدد پہ اتر آتا ہے۔ جی اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ کوئی عقلی دلیل نہ کوئی نقلی دلیل انبیاء کا انکار کرنے کی، کوئی ان کے پاس بات نہیں تھی، تو تشدد پر اتر آئے۔ اب یہ بہت بڑا انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ آج اگر یہ نوجوان کھل کر ایمان کا اعلان کرتا ہے تو ہماری قوم کے نہ جانے پتہ نہیں کتنے نوجوان اس بات کو قبول کر لیں اور ہمارا تختہ الٹ دیں۔ تو ظلم و جبر انہوں نے کیا اور اس نوجوان کو شہید کر دیا۔ اس آدمی کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کی روح پرواز کی
تو فرشتوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا، قیل، حکم دے دیا گیا کہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی ابھی ادھر سے شہید ہوا اور ادھر سے سیدھا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ چلے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں پہنچ کر بھی وہ نوجوان کہتا ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہوتی کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، انہوں نے مجھے قتل کیا اور میں سیدھا جنت میں پہنچ گیا، تو شاید میری قوم جو ہے اس چیز کو ہی دیکھ کر کیا مسلمان ہو جائے۔ کاش کہ کسی طریقے سے میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ کیا بات؟ کہ بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے بہت عزت دی ہے، عزت والوں میں مجھے شامل کر دیا، جنت کا انعام دیا، کتنا بڑا اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ کاش کہ یہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اس شہادت کے نتائج کیا نکلے، تو شاید انہیں تنبیہ ہو جائے، شاید وہ سیدھے راستے پر، یعنی یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ انسانیت کا خیر خواہ نوجوان انسانیت کے بارے میں فکر مند ہے کہ یہ بات انہیں معلوم ہو جائے تو شاید وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ نہیں، جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہو انہیں کوئی بات بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اب انبیاء کی کھلی باتیں انہیں سمجھ آنی چاہیے تھیں، اور تو اور ان کے اپنے خاندان اور اپنی قوم اور نسل کا فرد وہ ایک سچائی کی دعوت دے رہا ہے، عقل و شعور کو جھنجھوڑ رہا ہے، ان کی فطرت کو متنبع کر رہا ہے، اس کی بات سمجھ میں آنی چاہیے تھی۔ لیکن وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی بڑے لشکر نہیں اتارے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ہم ذرا سی بات پر بڑے بڑے لشکر نہیں اتارا کرتے، فرشتے نہیں آیا کرتے، خاص معاملات اور خاص واقعہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے کہیں اللہ ماشاء اللہ، ورنہ ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم آسمان سے بہت بڑی کوئی فوج اتار کر ان کو سزا دیں۔ ہم نے تو صرف اتنا ہی کیا کہ چند فرشتے بھیجے اور انہوں نے ایک چیخ ماری، چنگھاڑ، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، لمبا چوڑا کام ہمیں کرنا نہیں پڑا، ایک چنگھاڑ اور چیخ اور ایک بہت بڑی آواز جو کانوں کے پردوں کو پھاڑنے والی تھی وہ وہاں اس بستی پر نازل ہوئی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سرمایہ پرست بزدل ہوتا ہے، عیاشیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی جسمانی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے، کھوکھلا ہوتا ہے وہ اندر سے، ظاہر میں تو کیا ہے وہ بہت اچھا نظر آتا ہے۔ قرآن نے منافقین اور کافروں کا کہا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم بڑے خوبصورت لگیں، بڑے بریلر کی طرح پلے پلائے، اور بڑے کوئی معلوم ہو کہ بہت طاقتور ہیں، بہت موٹے موٹے اور سرخ و سفید، بظاہر بڑے اچھے ہیں، لیکن قرآن نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، کأنہم خشب مسندہ، ان کی انسانی حالت ایسی ہے جیسے سجائی ہوئی لکڑیاں ہوں، خشب مسندہ، دیوار کے ساتھ مورتیاں ٹیک لگا کر بڑا خوب سنگھار ونگار کر کے تربیت کر کے میوزیم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑے خوبصورت قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چلتے پھرتے سرمایہ پرست ہیں، یہ جو ظالم لوگ اور حکمران ہیں، انسانوں کا خون چوس چوس کر تعیشات اور لذات میں مبتلا ہو کر زناکاری اور شراب خوری کے نتیجے میں ان کے جسم بظاہر تو بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن ان بریلروں کے اندر طاقت کچھ بھی نہیں۔ یہ ذرا سی ایک چیخ آئی اور فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور سب بجھ کر رہ گئے، ایسی جان نکلی، کھڑے کے کھڑے کیا ہے گر پڑے، کیونکہ ڈر اور خوف، جی ایسے خوف زدہ ہوئے۔ تو جو انسان جس میں ملکی قوت ہوتی ہے وہ اگر خوف کے سیاہ بادل بھی کسی علاقے پر مسلط ہو جائیں تو وہ اپنی ایمانی اور قلبی قوت سے اس آواز کا اور اس خوف کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور جو بیچارے کمزور دل اور ایسے ہی سرمایہ پرست ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی کوئی خوف زدہ کر دو تو بس اس خوف سے ہی ان کی جان نکل جاتی ہے۔
فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس ایک چیخ آئی اور سب کے سب زمین بوس ہو گئے۔ جی، یا حسرتاً علی العباد، اللہ پاک کہتے ہیں ان بندوں پر بڑی حسرت ہے، اتنا کچھ ان کو سمجھانے کے لیے میں نے کیا، انبیاء بھیجے، ہدایت آئی، لیکن یہ کیسی مخلوق ہے کہ اس کے باوجود نہیں مانتی، تو کتنے افسوس کی بات ہے، ان بندوں پر کتنا افسوس اور حسرت۔ ما یأتیہم من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، الا کانوا بہ یستہزئون۔ تو اب مکے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، راستے میں انہیں عاد و سمود کی بستیاں نظر آتی ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے تباہ و برباد کی ہیں، اور کبھی ان کی طرف ان میں سے کوئی لوٹ کر دوبارہ نہیں آیا، سب کھنڈرات، تباہ و برباد کھنڈرات، پھر بھی نہیں دیکھتے اور سمجھتے۔ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد مکے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، دنیا میں تو لوٹ کر کوئی نہیں آئے گا، لیکن ایک وقت اور زمانہ آنا ہے کہ جب تمام مخلوق خدا، تمام انسان وہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے حشر کے میدان میں، اور ان تمام کا حساب کتاب ہوگا۔ جی، وہاں سب آئیں گے، لیکن دنیا میں جو تباہ و برباد ہو گیا وہ دوبارہ واپس لوٹ کر، نبی کی صدائے باز گشت تو رہتی ہے، نبی کی تعلیم ان کے امتیوں اور جو اپنی فطرت کو نکھارنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے، چلتی ہے، نبی کا نام زندہ ہوتا ہے۔ آج کون ہے جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ کو جانتا ہو یا مانتا ہو، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ جی، گویا کہ ان کی تعلیم زندہ ہے تو وہ خود زندہ ہے۔ جی، تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور سچے لوگوں کی جدوجہد اور کوشش، وہ تو انسانوں کو فطرت کے راستے پر ڈالنے کے لیے کام کرتی ہے، لیکن جنہیں ہم عذاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہ انہم الیہم لا یرجعون، ان کے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، ان کا تو نام ہی صفحہ تاریخ سے مٹ جاتا ہے، وہ تو عذاب کی نمونہ اور نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو ان بندوں پر کتنا افسوس کہ جب بھی انبیاء ان کو سمجھانے کے لیے آئے تو بجائے اپنی فطرت نکھارنے کے، فطرت کو مسخ کر کے ان انبیاء کا مذاق اڑایا اور پھر عذاب کے مستحق بنے۔ اور مکے والوں باز آ جاؤ، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ بدر میں ان کو سزا دی گئی، ان کو تباہ و برباد کیا گیا، اور آخرت میں ان کا حشر سامنے ہونا ہے، اور وہاں ان کے تمام کرتوتوں کی پوری سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔